أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی حفظ امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 23 سے 34 تک ہے۔ سورۃ لقمان، پارہ ہے 21۔ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ انشاءاللہ آج سورۃ لقمان کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور سورۃ لقمان حکیم لقمان کے نام پر اس سورہ کا نام ہے، اور حکمت سے بھری ان کی نصیحتیں اور حکمت سے بھری ان کی باتیں اور حکمت سے بھری یہ آیات ہیں کہ پہلی آیت میں ہی بتا دیا گیا کہ اس کتاب میں یہ کتاب حکمت والی ہے، اور پھر آگے جو اس کا سارا مضمون ہے وہ حکمت سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ساری جو باتیں بتائی گئی یہ انسان کو حکیم بناتی ہیں اگر وہ اس پہ عمل کر لیں۔ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ یہ ایک تقابلی جائزہ ہے دو کیریکٹرز کا۔ ایک وہ کیریکٹر جو اللہ تعالیٰ انسان میں دیکھنا چاہتا ہے، انسان کو بناتا ہے۔ یہ کتاب جو ہے جو ہدی و رحمہ ہے، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن تب ہوگی جب وہ محسن ہوگا، جب وہ نماز قائم کرے گا، جب وہ زکوٰۃ دے گا، جب وہ آخرت پر یقین رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان جو کہ حکیم ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہوتا ہے، دیکھیں اتنا محبوب کہ نبی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حکمت کی وجہ سے ایک سورہ کا نام لقمان علیہ السلام یا لقمان رحمہ اللہ پر رکھا، حکیم لقمان کے نام پہ رکھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ صفات اپنے بندے میں دیکھنا چاہتا ہے، اور ان صفات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ تقاضے لگا دیے کہ ٹھیک ہے تمہیں ملے گا، تمہیں رحمت ملے گی، ہدایت ملے گی، تمہیں محسن بننا پڑے گا، تمہیں محسن بننا پڑے گا۔ محسن کیا ہے؟ لاسٹ جو لیسن تھا اس کے اینڈ پہ بھی دوبارہ ڈسکس کیا گیا، حق سے زیادہ دینے والا، ہر چیز کو اس کو اپنا چھوڑ دینے والا اور دوسرے کو دے دینے والا۔ یہ محسن کا کریکٹر ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑ کے نہ رشتوں کو خراب کرتا ہے، نہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لگا کے۔ وہ فیاض ہوتا ہے جو محسن ہوتا ہے نا، فیاض بھی ہوتا ہے، طاقت کے باوجود معاف کرنے والا، تنگی کے باوجود شور نہ کرنے والا۔ کسی بھی چیز کی تنگی ہو سکتی ہے، ضرورتوں کی ہو سکتی ہے، فیسلٹیز کی ہو سکتی ہے، اور جیسے ہم لوگوں کو اکثر ہوتا ہے کہ فلاں عزت نہیں کرتا، فلاں قدر نہیں کرتا، تو یہ بھی تنگی ہے۔ لیکن محسن، احسان، حسن پر معاملہ کرنے والا، احسن طریقے پہ معاملہ کرنے والا۔ اب یہ جو کریکٹر ہے، آپ ایک نظر ہم اسے پیچھے سے دیکھ لیں گے کیونکہ آگے پھر انشاءاللہ آج یہ جو سورہ انشاءاللہ وائنڈ اپ ہو جائے گی، انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے اس کو ہم۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو چاہا کہ وہ محسن ہو جائے اس پہ، تاکہ ہدایت اور رحمت اسے ملے قرآن سے۔ اس کے لیے جو طریقے بتائے گئے، نماز، زکوٰۃ، آخرت پر یقین، پھر لہو الحدیث سے بچنا۔ تو ایسا کریکٹر جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل اس کا چہرہ ہوگا، وہ شرک نہیں کرتا ہوگا، وہ فضول کاموں میں نہیں پڑتا ہوگا، وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہوگا، وہ ہر بات سن کے اللہ تعالیٰ کی وہ سرنڈر کر دیتا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بات سن کے تکبر کرے اور ایسا ہو جیسے اس کے کانوں پہ بوجھ ہے۔ بالکل ویسا کریکٹر جو اللہ کے پسند کے مطابق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار نشانیاں دی کہ یہ سب تمہیں کیوں ماننا ہے؟ کیونکہ اللہ یہ ہے، کیونکہ اللہ یہ ہے، کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنایا، اس نے زمین پہ پہاڑ رکھے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ نشانیاں دی۔ لقمان جو حکیم ہیں ان کی جو نصیحتیں ہیں، شرک نہیں کرنا اور کیا کرنا؟ شکر گزاری اپنے والدین کے ساتھ، اور خاص طور پہ دیکھیں ایک بات نوٹ کریں، یہ جو نصیحت ہے نا ان کے بیٹے کو ہے، لیکن اندر تذکرہ ماں کا الگ سے کیا گیا۔ کیوں؟ کہیں لوگ ایسے نہ سوچ لیں کہ یہ باپ بیٹے کے اندر کی بات ہے، نہیں، ماں کا الگ سے تذکرہ کیا گیا کہ وہ بہرحال اس کی جو مشقت ہے نا بہت زیادہ ہے، وہ اس دنیا میں تمہیں لانے کا باعث بنی، اور اس کے
اس کی وجہ سے جو ایک عورت کے اندر چینجنگز آتی ہیں، اس کا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں رہتا، اس کے جسم میں ایبڈومن میں جگہ نہیں رہتی، اس کی ڈائجیشن کے پرابلمس، اس کو مختلف جو اس کے ٹرائمیسٹرز ہیں، پہلا ٹرائمیسٹر ہوتا ہے پہلے 3 ماہ، پھر اگلے 3 ماہ، پھر لاسٹ ٹرائمیسٹر، ان کی الگ الگ ڈیمانڈز ہیں. جو لاسٹ ہے اس میں تو جگہ اتنی آکوپائی کر لیتی ہے کہ عورتوں کی ڈائجیشن، اور زیادہ تر عورتوں کو جو ہے وہ بیک ایک، یہ جو کمر کی درد ہے، وہ اس کی پرماننٹ مریضہ بن جاتی ہیں. بہت سی عورتیں جو ہیں وہ ہارمونل ڈسٹربنس انہیں پریگنینسی کے بعد سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. بہت سی عورتوں کو بہت سے جسمانی مسائل، اور یہ جو ڈپریشن ہے، دماغی مسائل بھی ہو جاتے ہیں، صرف جسمانی نہیں ہوتے. ہڈیوں کی میں کیلشیم، اگر کسی نے سپلیمنٹ بھی لینے میں تھوڑی کوتاہی کی تو ہڈیوں کی بھی، کیلشیم کی بھی کمی ہو جاتی ہے. اور ایٹ ٹائمس تو پہلے بیبی کے بعد ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں وائٹامن ڈی کی بھی کمی ہوتی ہے خواتین کو، تو وہ بھی کمی ہو جاتی ہے. تو بہت مشقت ہے ایک عورت کی بچے کے لیے، اور پھر اس کو پالنے میں. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، اس نے کہا میری ماں بد مزاج ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ جب اس نے تمہیں اپنے رحم میں رکھا ہوا تھا، اپنے پیٹ میں، تب تو وہ بد مزاج نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بد مزاج ہے. تو نے کہا جب وہ اس نے تمہیں پالا، تمہیں دودھ پلایا، تب تو وہ بد مزاج نہیں تھی. جب وہ تمہیں گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتی تھی، تب تو وہ بد مزاج نہیں تھی. تو اس نے کہا نہیں وہ بد مزاج ہے. انہوں نے کہا کہ تم اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. کہتے میں بدلہ چکا چکا ہوں. وہ آدمی پتہ نہیں کتنا مایوس ہو چکا تھا اور کتنا وہ اریٹیٹڈ تھا. اس نے کہا میں بدلہ چکا چکا ہوں. تو انہوں نے کہا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے کندھے پہ بٹھا کے اپنی ماں کو حج کرایا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو اس کی ایک رات کا بدلہ بھی نہیں چکایا. انہوں نے کہا وہ جو اس نے درد ذہ، وہ جو لیبر پینز ہوتی ہیں، وہ جو صحیح تمہارے لیے، اس کا بدلہ کیسے چکاؤ گی؟ اس کا بدلہ چکایا ہی نہیں جا سکتا. تو ماں کا، جیسے میں نے بہت اس کو الیبوریٹ کیا، اس پہ ڈیٹیلز میں نہیں اب ہم جائیں گے، کہ ہم جب دیکھنا شروع کرتے ہیں پیرنٹس کو، تو ہم اپنی جو کمزوری کا وقت ہے نا وہ گزار چکے ہوتے ہیں. جب ہم بالکل ڈپینڈ کر رہے تھے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی گردن نہیں کھڑی کر سکتا، وہ گردن کے سائڈ پہ کرنے، اپنی کروٹ لینے کے لیے بھی ماں پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو والدہ سے حسن سلوک اور والد کے ساتھ بھی مبرور حج کے برابر ہے. اگر آپ نے والد یا والدہ کو محبت کی نظر سے دیکھا تو اس کا بہت زیادہ خیال بھی رکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ صفت بہت پسند ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. اور میں نے محمد بن سیرین مفسر تھے، ان کی پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں بھی کوٹ کی ہوئی ہے کہ ان کا والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیسے تھا. جب عید آتی تھی تو اپنی والدہ کے لباس خود رنگتے تھے، یعنی ان کی پسند کے مطابق. یہ کام دوسرے بھی کر سکتے تھے، وہ تو مفسر تھے، ان کا کام تھا. وہ کہتے نہیں میں تو اتنا کام کر رہا ہوں، مجھے تو وقت ہی نہیں ہے. نہیں، خود جا کے نرم لباس خریدتے ان کی پسند کا. اپنی آواز کو کبھی والدہ کی آواز پر بلند نہیں کرتے تھے، اور جب بات ان سے کرتے تھے تو اتنے دھیمے انداز میں کہ جو شخص آپ کو جانتا نہ ہوتا، جیسے کوئی فرسٹ ٹائم ملنے آیا ہے، کبھی لسنرز ہوتے ہیں مفسرین کی کلاس میں، تو لسنرز بھی ہوتے تھے، اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، تو وہ جب بات کرتے دیکھتا آپ کو اپنی والدہ سے تو سمجھتا جیسے آپ بیمار ہیں. اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے. ہم لوگ کیسے بات کرتے ہیں اپنے والدین سے؟ تو والدین، اب یہ کریکٹر سوچے شرک نہیں کرتا، لیول حدیث میں نہیں ہے. کبائر میں، لیول حدیث میں نہیں ہے تو کبائر میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، لیول حدیث غیر اہم کاموں میں بھی نہیں ہے. والدین کا شکر گزار ہے، خود بھی ایک عاجزی والا بندہ ہے. اس کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ رائی کے دانے برابر بھی اگر میری نیکی ہے تو اللہ دیکھ لے گا. وہ کسی سے صلے کی توقع نہیں رکھتا. وہ محسن ہے، وہ احسان کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے کرتا ہے. پھر نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، نماز پر بھی قائم ہے، صبر بھی کرتا ہے. ہمت کے کام ہیں یہ، ٹھیک ہے. اندر اس کے اندر اس کا جو انر سیلف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مطابق ہے، اور جو اس کا آؤٹر سیلف ہے وہ بھی اللہ کے مطابق ہے. وہ لوگوں کے سامنے تکبر نہیں کرتا، وہ لوگوں کے سامنے عاجزی والا معاملہ کرتا ہے. میرا کیا ہوتا ہے، کیسی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی چال تک بدل جائے. تو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتا، اس کی چال میں بھی عاجزی ہوتی ہے. ظاہر میں، باطن میں اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے.
تو یہ سارا کریکٹر، آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی ایسا انسان ہو تو وہ کیا ہر ایک کا فیوریٹ نہیں ہو جائے گا؟ اللہ کے مطابق ہو جائے، انسانوں کے فیوریٹ آپ ہو جائیں گے۔ انسانوں، ہاں انسانوں کے حقوق میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی نماز تھوڑی سی بعد میں کرنی پڑ جاتی ہے، نماز کا ٹائم ہو، بہرحال یہ نہ وہ قضا ہی کر دے، تو آپ کو لوگوں کے حق دینے پڑتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کبھی ساس سسر کو کھانا دینا ہے، آپ نے نماز بعد میں پڑھنی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اویس کرنی اتنی محبت رکھتے تھے رسول اللہ سے، لیکن آپ کو پتہ ہے رسول اللہ سے مل کیوں نہیں تھے سکے؟ ان کی والدہ بوڑھی تھی، والدہ بوڑھی تھیں اور انہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے، اسی لیے ان کی اتنی تعریف کی رسول اللہ نے بغیر انہیں دیکھے۔ وہ اتنی محبت رکھتے تھے رسول اللہ سے، لیکن ملنے نہیں جا سکے۔ کیسا تقویٰ تھا ان کا، کتنی محبت۔ رسول اللہ کسی قریب کے علاقے میں ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم تو سر کے بل دوڑتے چلے جائیں گے ملنے، لیکن وہ نہیں جا سکتے، صرف والدہ اکیلی تھی، کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا تھا کہ اویس کرن قبیلے کا ایک شخص ہے، ہو سکے تو اسے دعا لینا، اور حضرت عمر نے ان سے لی بھی تھی۔ ایک مجمع میں پہلے سب کو کہا کہ صرف کرن کے لوگ کھڑے ہو جائیں، پھر انہوں نے کہا اویس کھڑے ہو جائیں، مطلب اس طرح انہوں نے سیگریگیٹ کر دیا تھا، اور انہیں پھر کہا تھا کہ میرے لیے دعا کرو۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو والدین کے کیا، دوسرے لوگوں کے کیا، انسانوں کے حقوق انسانوں کو دیں، مگر اللہ کے لیے، لوگوں کا فیوریٹ بننے کے لیے نہیں، وہ آپ ہو جائیں گے۔ پھر تھوڑا سا پچھلی آیتوں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ سخرہ کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا کہ کسی چیز کو جبرن قہرن کسی خاص مقصد کے لیے مصروف کر دینا۔ اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں۔ ایک تو سخرہ ہوتا ہے کہ قابو میں دے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو، آسمان و زمین کی اتنی ساری نعمتیں ہیں جنہیں ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے قابو میں دے دیا۔ اور پھر دوسرا کیا ہے؟ فائدے میں لگا دینا، ہمارے فائدے میں بھی لگا دیا ہے۔ اب جیسے سورج میں ہمارا قابو تو نہیں ہے نا، لیکن ہمارے فائدے کے لیے نا مسخر کیا اللہ نے ہمارے لیے۔ ہم سورج کی روشنی سے، کیا آج کل تو سولر پینلز، بجلی تک سورج کی روشنی سے بن رہی مسخر ہے نا۔ اسی طرح کچھ کو ہمارے قابو میں دے دیے، جیسے جانور ہیں، گھوڑے ہیں اور مویشی ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، یا گدھے بھی ہیں، تو ہمارے لیے مسخر کیے ہیں۔ اور پھر اسبغا، اس نے تمام کر دی۔ سبغا جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا معنی ہوتا ہے وسیع کرنا، کشادہ کرنا، تمام کرنا بھی اسی کا معنی ہے۔ تو نعمتیں جو ہیں وہ تمام کر دی، ظاہری بھی باطنی بھی، یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، جو نظر آتی ہیں وہ بھی، جو نہیں نظر آتی وہ بھی، ہمارے لیے تمام کر دی، وسیع کر دی، کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے طور پہ ہم پہ پھیلا دیا۔ لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، لوگوں میں سے پھر بھی کوئی ہے جو بغیر علم کے جھگڑتا ہے، نہ کتاب نہ نبی نہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، لیکن بغیر علم کے جھگڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں 121 آیت میں؟ بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ جھگڑے تم سے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو دین میں جھگڑے ہو جاتے ہیں نا ہمارے غیر مسلموں سے، کیا ہونے ہمارے اپنے بہن بھائیوں سے ہی ہو جاتے ہیں، اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں سے ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے زیادہ تر شیطانی وسوسے اور شیطانی چیلے ہوتے ہیں۔ وہ ایک سرسراہٹ سی کان میں ڈالتا ہے، یہ تمہیں یہ کہے، تمہارے عقیدے کو یہ کہہ رہا ہے، اور ہم بس ہاتھوں کے وہ کیا، یہ سلیوز کو آستینیں چڑھا کے تو ہم لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو دین کے عام جھگڑوں میں نہیں، دین کے جھگڑوں میں بھی پیچھے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو ان جھگڑوں سے بچنا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو شیطان کا سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ تو اگر تمہارے آباء و اجداد شیطان کی پیروی کرتے تھے، وہ بھڑکتی آگ میں جائیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے چلے جاؤ گے۔ سورہ حج آیت نمبر 4 میں کیا آتا ہے؟ جو شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ جب آپ نے اللہ کی پیروی نہیں کی، یا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی راستہ ہے وہ صراط مستقیم نہیں ہے،
وہ شیطان کا راستہ ہے. تو جو شیطان کی پیروی کرے گا شیطان اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور اس کی رہنمائی عذاب سعیر کی طرف کرے گا. جب آپ نے چاہے وہ شیطان کا جو راستہ ہے وہ آپ کے آباء و اجداد کے تھرو ہو کے جاتا ہے, چاہے وہ کسی فلسفے کے تھرو ہو کے جاتا ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی مقصد کے تھرو ہو کے جاتا ہے, آپ نے اللہ کو فالو نہیں کیا تو وہ شیطانی راستہ ہے اور وہ آپ کو عذاب سعیر کی طرف لے کے جائے گا, بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف. لیکن جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لے تو پھر اس کو, اور وہ محسن بھی ہوں, کیسا کیریکٹر ہے نا, ساری اپنی جو ساری محنتیں ہیں, ساری کوششیں, اس کا رخ اللہ کی طرف, ساری صلاحیتوں کا رخ اللہ کی طرف. بیمار ہے, تندرست ہے, اٹھے بیٹھے ہر وقت, ہر مصروفیت میں, ہر فراغت میں رخ اللہ کی طرف. تو جو ایسا ہوگا, جو شیطان کے راستے پہ نہیں چلے گا, وہ صرف اللہ کو فالو کرے گا, احسان کے درجے پہ معاملہ کرے گا, لوگوں کے بھی ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہوگا, تو اس نے تھام لیا عروۃ الوثقیٰ. عروۃ الوثقیٰ کے بارے میں قرآن میں پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا. کیا تو تحقیق جس نے مضبوط کڑا عروۃ الوثقیٰ تھام لیا تو وہ ٹوٹے گا نہیں. یہ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے, یہ اللہ کا سہارا ہے. تو جسے اللہ کا سہارا ہو جائے وہ لوگوں کی باتوں سے نہیں ٹوٹتا, وہ لوگوں کے تانوں سے نہیں ٹوٹتا, وہ دین میں آنے والی مشکلات سے نہیں ٹوٹتا, وہ دنیا میں آنے والی جو دنیاوی فیسلٹیز میں کمی ہوتی ہے, جو دنیاوی مشکلیں ہیں بالکل خالصاً دنیا سے ریلیٹڈ, ان مشکلوں پہ بھی نہیں ٹوٹتا. اس نے استمسکا میں امساک جو ہے نا, پکڑ کر تھامے رکھنا اس کا مطلب ہے. یعنی کہ صرف ایسے 1 منٹ کو نہیں پکڑا, جیسے آپ گرنے لگے, ہم گاڑی میں موو کر رہے ہوتے تو وہ سائڈ پہ ونڈوز کے اوپر چھوٹے چھوٹے ہینڈلز رکھتے ہیں نا, تو جب موڑ کاٹتی ہے تو ہم انکانشیسلی اس کو پکڑ لیتے ہیں تاکہ ہم ڈولے نہیں, ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے. لیکن جو بالکل جیم پیک بسوں میں سفر کرتے ہیں, وہ اوپر ہینڈل لٹک رہے ہوتے ہیں نا. عروہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز جس سے پکڑ کے لٹکا جا سکے, کوئی ہینڈل, کوئی کنڈا, کوئی کڑا, یہ سب عروہ ان سب کے لیے آتا ہے. کڑا مضبوط, تو انہیں پکڑے رکھنا پڑتا ہے, ورنہ ذرا سا بھی جھٹکا لگے تو وہ پیچھے کے لوگ آپ پہ گر جائیں گے, ہے نا. جو بس پہ سفر کرتے ہیں وہ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, جنہوں نے نہیں بھی کبھی کیا تو آپ نے ویڈیوز میں یا کسی مووی میں تو دیکھا ہی ہوگا کہ وہ جیم پیک آپ کو, تو وہ تھامے رکھنا, ہر وقت اس نے تھاما ہوا ہے, صرف ایک دفعہ پکڑ کے چھوڑ نہیں دیا, پکڑ کر تھامے رہنا اس کا مطلب ہے امساک کا. اس نے پکڑ رکھا ہے, اور طرف اللہ ہی کے انجام ہے سب کاموں کے. پھر اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز کا انجام, چاہے وہ انسان شیاطین کی پیروی میں لگا تھا, آباء و اجداد سب شیاطین کی پیروی میں نہیں ہوتے, لیکن یہاں پہ ظاہر مکی صورت ہے تو وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے تھے اور شیطان کے راستے پہ چل نکلے تھے اہل مکہ, اس لیے. لیکن اگر کوئی دین کے راستے پہ آباء و اجداد چلاتے ہیں تو ان کی پیروی کریں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جس نے شیاطین کی پیروی کی وہ عذاب سعیر کی طرف ہے, اور جس نے عروۃ الوثقیٰ پکڑے رکھا, یہ جو مضبوط کڑا ہے, اللہ کا سہارا, اللہ کا دین, اپنا چہرہ اللہ کی طرف کیے رکھا, تو جس کا جیسا عمل ہے سارے عمل کا انجام اللہ تعالیٰ ہی انسان کو پہنچائیں گے. یہ سارا ریویو تھا پوری سورہ کا. ایک کیریکٹر ہے اور آگے بھی اسی کیریکٹر کو ہم نے سوچنا ہے, اور آگے بھی حکمت بھری باتیں ہیں, اس کی حکمت جاننی ہے. ویسے تو مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن اس میں حکمت کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. آگے 23 آیت پہ ہے وَمَن كَفَرَ, اور جس نے کفر کیا, فلا پس نہ يَحْزُنْكَ, غمگین کرے. حزن کیا ہوتا ہے؟ عام الحزن, غم کا سال, ٹھیک ہے. ہا زا نون اس کا روٹ ورڈ ہے. نبوت کا 10واں سال تھا نا, عام الحزن, جب حضرت خدیجہ اور ابو طالب جو ہیں وہ دونوں ایک ہی سال میں چلے گئے اس دنیا سے, تو حزن, غم. اور جس نے کفر کیا, پس نہ یحزنک, غمگین کرے کا آپ کو, کفر ہو اس کا, الینا طرف ہمارے ہی, الہ طرف, اور نہ ہمارے طرف, ہمارے الہ نہیں ہے, اینڈ پہ گولہا ہو اس کا مطلب معبود ہوتا ہے, یہ الہ ہے. الف زیر لام چھوٹی لی ہوتا ہے, اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے تو وہ الہ بن جاتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے طرف. الینا طرف ہمارے ہی, مرجعہم لوٹنا ہے ان کا, جو
ایمان نہیں لاتے، جو کفر کرتے ہیں، ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، عاقبت الامور اللہ ہی کی طرف ہے نا، تو بس ان کا لوٹا بھی ہماری طرف ہے۔ فَنُنَبِّئُهُم، پھر ہم بتائیں گے انہیں، بما، وہ جو، عملو، انہوں نے عمل کیے، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم بذات الصدور، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والے بھید، سینوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سینے میں کیا ہے کوئی انسان نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ بار بار، یہ ساری دیکھیں حکمتیں ہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ عذاب سعیر کسی انسان نے نہیں دیکھا، اللہ نے کہا کہ جو نہیں مانتا نا، شیطان کی پیروی کرتا ہے، عذاب سعیر میں جائے گا۔ انجام کسی انسان نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری طرف لوٹتے ہیں سارے انجام، تم نے نہیں دیکھے لیکن میرے پاس ہے۔ سینے کے اندر کسی نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ سینوں کے اندر کیا ہے اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں کہ سینوں کے اندر کیا ہے۔ آگے عذاب غلیظ کی بات آئے گی، وہ کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ تو سارا کچھ کیا بتاتا ہے، اللہ واحد معبود ہے، وہی صرف عبادت کے قابل ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، قابل نہیں لائق، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ رسول اللہ، کیونکہ ایک عام انسان بھی جب دین میں آتا ہے تو وہ لوگوں کی خیر خواہی کے بغیر دین نہیں پھیلا سکتا، تو نبیوں کی خیر خواہی، اور ان میں بھی امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ایک انتہا کی تھی کہ وہ غمگین ہو جاتے تھے لوگ شرک کریں گے اور جہنم میں جا پڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ جس نے کفر کیا آپ غمگین نہ ہو، وہ کفر کر کے ہمارے پاس ہی لوٹے گا، اسے جو انجام بھی اس کا ہوگا، جو بھی سزائیں سے ملے گی، اس کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم انہیں بتائیں گے وہ کیا کر کے آئے ہیں، دنیا میں بھی وہ جو عمل کرتے ہیں آپ پر اس کا کوئی گناہ نہیں، آخرت میں انہیں جو سزا ملے گی آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم بتائیں گے انہیں انہوں نے عمل کیا کیے۔ اور اللہ تعالیٰ سینوں والے بھید جانتا ہے، ان کے سینوں میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی بات ہے، صرف کافروں کے لیے یہ تنبیہ نہیں ہے، ہر مسلمان وہ یہ سوچ کے رکھے کہ سینوں والے بھید، یہ جو ہم اپنے اندر بغض اور کینے اور حسد اور پتہ نہیں کیا کیا پال کے رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سینوں والے بھید جانتا ہے، کوئی نہیں جو جان سکتا۔ نمتعہم، ہم فائدہ دیں گے انہیں، ہم فائدہ دیں گے انہیں، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر، نضطرہم، ہم مجبور کریں گے انہیں، الی عذاب غلیظ، طرف عذاب سخت کے، غلیظ کے۔ دنیا میں جو لوگ اللہ کا دین چھوڑ کے دوسرے فلسفے اپنائے رکھتے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی لیکن مان کر نہیں دیتے، جیسے اہل مکہ تھے، پہلے مخاطب تو وہی ہیں، اس کے بعد سب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں ہم دے دیں گے تھوڑا سا، یہ تھوڑا سا فائدہ کیا ہے، دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ تھوڑا نہیں ہے، آخرت کا فائدہ تو حتمی حتمی فائدہ ہی آخرت کا فائدہ ہے، رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، خلد ہے ہی آخرت میں، تو اس کا فائدہ اگر ہے تو وہ دائمی ہے، اس کا نقصان اگر ہے تو وہ دائمی ہے، تو انہیں مل جائے گا فائدہ تھوڑا سا، وہ تھوڑا سا کیا ہے، دنیا کا فائدہ، پھر ہم مجبور کریں گے انہیں، اضطراری کیفیت ہوگی، مستر، اللہ تعالیٰ مستر جو اضطراب میں ہوتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہے، یہ اضطراری کیفیت یعنی کہ جو بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا مجبور ہو کے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، یہ ہے اضطراری کیفیت، ہم مجبور کریں گے انہیں، یعنی کہ ذات را را اس کا روٹ ورڈ ہے، ناپسندیدہ چیز کی طرف مجبور کیے جانا، کوئی بھی عذاب کی طرف موو کرنا پسند تو نہیں کرتا نا، تو ان کو عذاب جو کہ وہ بڑا ناپسند کریں گے ہم مجبور کر دیں گے انہیں اس عذاب کی طرف۔ دنیا میں تکبر کرتے رہے نا، اللہ نے جو کریکٹر پسند کیا وہ تو اپنا گال تک لوگوں کے سامنے موڑتا نہیں ہے، ان کی طرف ان کو اہمیت دیتا ہے، ان کے سامنے سرکشی نہیں کرتا، تو انہوں نے اللہ سے تکبر کیا۔ عام تکبر کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ تکبر کرنے والے کو چھوٹی چونٹی کی طرح اٹھایا جائے گا، چھوٹی چونٹی کی طرح، ذلت اور خواری چاروں طرف سے اسے گھیرے ہوئے ہوگی، انہیں دوزخ میں ایک قید خانہ جس کا نام بلس ہے اس کی طرف ہانکا جائے گا، اوپر آگ ہوگی، دوزخیوں کا نچڑا ہوا خون پیپ انہیں پلایا جائے گا۔ تو اس سے کیا سمجھ آئی بات، یہ تکبر کرنے والے کی سزا ہے، اور جو اللہ سے تکبر کرتا ہے
کہ یعنی کہ جو دنیا میں بڑے بنتے ہیں نا تو قیامت کے روز چونٹی کیا ہوتی ہے ایسے مسلی جاتی ہے، اسے آپ پکڑ کے کبھی کچن کے کاؤنٹر ٹاپ پہ کوئی چونٹی ہو تو آپ اسے پکڑ کے نیچے اتارنا چاہیں، نہ اس کو مارنا چاہیں، رسول اللہ نے منع فرمایا اسے مارنے سے، وہ بیچاری پکڑنے میں مر جاتی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اتنی ڈیلیکیٹ۔ دنیا میں جو اتنے بڑے بنتے تھے نا وہ ایسی چھوٹی سی ڈیلیکیٹ کہ ہاتھ لگاؤ تو مر جائے، ایسی مخلوق بنا کے اللہ تعالیٰ اسے اٹھائیں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانے تو پھر وہ اس دن خود تکبر کرتے رہے، تکبر دنیا تک ہے، آخرت میں مجبور کیے جائیں گے۔ دنیا میں تو چوائس تھی نا، آخرت میں کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نجات دینے والوں میں کیا ہے؟ ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرنا۔ تو باطن میں کیا ڈرنا؟ ظاہر میں بھی نہیں ڈرتے، ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرنا۔ دوسرا، خوشی ناخوشی میں حق بات کہنا۔ تیسرا، دولت مندی اور فقیری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ نجات دینے والی چیزیں ہیں۔ دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہیں۔ اللہ سے ڈریں، صرف ظاہر میں نہیں کہ مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اندر سے بھی ڈریں، لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے ڈریں، ویسے تسبیح پھیرتے رہیں ہر وقت، اور لوگوں سے بات کریں تو اتنی بدتمیزی سے بات کریں، اس کی عزت کا بالکل جنازہ نکال دیں۔ تو یہ باطن میں اللہ سے ڈرنا نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ خوشی ناخوشی میں حق بات کہنا، دولت مندی فقیری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، یہ اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ اور ہلاک کرنے والی چیزوں میں وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، دوسرا وہ حرص و بخل جس کا انسان غلام بن جائے، تیسرا آدمی کا اپنے آپ کو دوسروں سے برتر خیال کرنا۔ یہ تکبر، یہ دنیا میں لوگوں سے تکبر کی بات ہے، یہ ہلاک کرنے والا ہے۔ اور جو اللہ سے تکبر کرے گا اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر یہی حال ہوگا کہ اسے عذاب غلیظ کی طرف مجبور کیا جائے گا۔ غلیظ غلظہ سے نکلا ہے، سخت اور موٹی چیز کے لیے آتا ہے۔ سخت کا معنی بھی ہے، تو عذاب اگر غلیظ ہے تو وہ کیا ہے؟ سخت بھی ہے، بڑا سخت عذاب ہے، اور موٹا، بھاری، بوجھ والا، لوگ بوجھل ہو جائیں گے، بھاری ہو جائیں گے اس عذاب سے۔ دیکھیں ویسے بھی اگر آپ بوجھ دیکھیں، آپ ظاہری بات نہیں دونوں لحاظ سے دیکھ لیں، جب انسان بیمار ہو تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے نا، کوئی ویٹ تو نہیں آپ کا بڑھتا لیکن بوجھ ہے ایک، تو اس طرح وہ عذاب کی وجہ سے بھاری بوجھل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ مانوی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے دیکھیں تب بھی کیا ہے، یہ جو جہنمی ہیں ان کے قد کتنے بڑھا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ جو اس وقت ہمارے جسم ہے ان کے ساتھ تو کوئی جہنم کا عذاب ہی نہیں سہ سکتا۔ ایک داڑھ پہاڑ برابر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور سائز بھی ہمارے بہت بڑے ہو جائیں گے۔ اور ایک غلیظ اگر آپ دیکھیں کہ موٹے عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا، ایسا عذاب جو آپ کو موٹا کر دے، یہ بھی ایک سینس بن سکتی ہے۔ دیکھیں جب انسان جل جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ پھول جاتا ہے، وہ جو آپ ایک چھوٹا سا اپنا جلا ہوا، کوئی کبھی کبھی آپ کو جلائے کسی گرم پانی سے، گرم تیل سے، تو آپ کو اگر آبلہ بنا اسے یاد کر لیں، وہ سکن وہاں سے کتنی پھول جاتی ہے۔ اس سکن کا جو سرفیس ایریا ہے چھوٹا، وہ سرفیس ایریا تگنا چگنا نہیں ہو جاتا، جب وہ اوپر آبلہ ہوگا وہ کتنا بڑا ہوتا ہے اس کی اوریجنل نیچے سکن کی نسبت۔ تو اس طرح اگر جو پورا جل جائے گا، پورے کا پورا جسم جل جائے گا، وہ کتنا پھول جائے گا۔ اور ایسے جو لوگ جل جاتے ہیں، ایسے حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی بھی کبھی آپ ان کے بارے میں سنیں نا تو وہ بہت ان کا سائز بڑھ جاتا ہے اور پیپ بھی نکلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ لیکن ایسے عذاب کی طرف انہیں پھیرا جائے گا۔ پھر ولا ان، اور البتہ اگر سألتہم، پوچھے آپ ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، لیقولن اللہ، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قل الحمد للہ، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے، بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان کے، لا یعلمون، وہ علم ہی نہیں رکھتے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں، جیسے اہل مکہ ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، ہاں وہ خالق ہے، اللہ کا خالق ماننا ان کی ایک مجبوری تھی، دماغ تو تھا نا، آنکھیں تو تھیں، تو ایک بت کسی انسان کو تو نہیں بنا سکتا، جو اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا وہ انسان کو کیسے بنائے گا؟ خود کو نہیں بنا سکتا، انسان کو کیسے بنائے گا؟ تو خالق تو ایک کریٹر تو اس دنیا کا تھا،
انسانوں کا کوئی کریٹر تو تھا، یہ کفار بھی مانتے تھے، اور جیسے کہ وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پہ ہیں تو اللہ کو مانتے تھے، مگر بالکل مخلص نہیں تھے، ملاوٹ کر رکھی تھی، شرک کر رکھا تھا، عقیدہ ان کا صحیح نہیں تھا، درست نہیں تھا. تو اگر آپ یہ جنرل کوشچن کریں تو وہ صاف صاف کہیں گے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. لا یقولن، نون پہ تشدید ہے تو کلام میں شدت آتی ہے، البتہ وہ لا البتہ کے لیے، یا وہ کے لیے، قولو کہیں گے، نون پہ تشدید ضرور کہیں گے اللہ نے. کہہ دیجئے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. کہ چلو مانتے تو ہو کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، نہ ماننے کی دلیل ہی کوئی نہیں. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے وہ علم نہیں رکھتے. لیکن اکثر علم نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ خالق کے علاوہ بھی باقی سارا کچھ بھی، مالک مدبر وہی ہے. وہ خالق ہے تو ظاہر ہے وہی مالک ہے، اسی کی مرضی چلے گی. اسی جس نے تخلیق کیا وہی لائف کو پلان کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے. سب تعریف بھی اسی کے لیے ہے. سارے اچھے کلمات، سارے شکر جس نے پیدا کیا، اس سے بڑا کیا احسان ہوگا. والدین کی شکر گزاری کیوں؟ آپ کو دنیا میں لانے کے موجب ہے. اللہ کی شکر گزاری کے بعد والدین کی. سب سے پہلے اللہ نے تخلیق کیا اور دنیا میں لانے کی وجہ والدین بنے، اور ماں کا الگ سے، کیونکہ وہ بیسک وجہ بنی. اس نے وہنن علی وہنی، علی وہن، سہ کے، کمزوری پہ کمزوری سہ کر آپ کو اس دنیا میں وہ لے کے آئی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی بھی شکر گزاری، اور جو ان سب کا مالک ہے، یہ سارے رشتے دیے، سب کچھ دیا، اس کی بھی شکر گزاری. سب تعریف اللہ کی تھی، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ماں جو کچھ فی السماوات والارض، آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا وہی ہے، غنی الحمید، بہت بے نیاز، خوب تعریف والا. تم مانو نہ مانو، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. ساری، تم تسبیح کرو نہ کرو، دنیا آسمان و زمین کی ہر شے، ہر جاندار، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ بہت غنی ہے، بے نیاز ہے. تم کرو نہ کرو سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کرتے تو تمہارا فائدہ تھا، مگر یہ والا فائدہ سمجھتے ہی نہیں تھے. یہ تو گدھوں کی طرح تھے. یہ گدھے کی مثال کیوں اللہ نے دی کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے. ایک تو ٹھیک ہے وہ سننے میں ہی بہت بری لگتی تھی، جیسے جب کفار مکہ جب بات کرتے تھے تو وہ باطل باتیں کرتے تھے، سننے میں بھی بہت بری لگتی تھی. سب سے بری آواز ان کی ہے. ایک پتہ ہے کیا گدھے کی مثال دی گئی کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے. اس کا ایک اور کریکٹر ٹریٹ ہے اس کی آواز کا، کیا؟ جب وہ ہانکنا اور وہ کیا بلبلاتا ہے یا جو بھی آواز نکالتا ہے، وہ شروع ہوتا ہے نا تو وہ اپنی مرضی سے ہی ختم کرتا ہے. وہ کسی کے سمجھانے میں نہیں آتا. تو اللہ کو ایسا کریکٹر نہیں پسند. سب سے بری آواز گدھے کی ہے جو اپنی مرضی سے رکتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اپنی آواز کو اللہ کے لیے جھکا دو، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی آواز کو نیچا کر دو. جو اللہ کے لیے اپنی آواز نیچے نہیں کرتا، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور پست رکھو اپنی آواز کو. اور جو اپنی آواز کو پست نہیں رکھتا، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں رکھتا، تو وہ گدھے کی آواز کی طرح ہے. اور گدھے کی آواز سب سے بری اس لیے ہوتی ہے، اپنی مرضی کی آواز نکالتا ہے اور نکالتا ہی چلا جاتا ہے جب تک کہ ہی از ٹوٹلی ڈن، جب تک کہ وہ پورا اپنی مرضی کر نہ لے. تو یہ کفار بھی ایسے ہی تھے، اپنی مرضی. تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تو غنی الحمید ہے، غنی الحمید ہے. حمید کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، تعریف والا ہے. کوئی تعریف کرے نہ کرے وہ تعریف والا حمید ہے. محمود نہیں کہا گیا کہ جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے. کوئی کرے نہ کرے اس کے لیے وہ تعریف کے لائق ہمیشہ رہے گا. وَلَوْ، اور اگر، انا بے شک، ماں جو بھی، فی الارض زمین میں، من شجرتن درخت ہیں، اقلام کلمے ہوں، یعنی کہ وہ درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں. والبحر، اور سمندر، یمدہ مدد کرے اس کی، یعنی کہ بڑھائیں اس کو، ان کلموں کو بڑھائیں. کیسے بڑھائیں؟ سمندر سیاہی بن کے. ٹھیک ہے، یہ یمدو اور اس طرح کا جو لفظ ہے نا،
یہ سیاہی کے لیے بھی ورڈ یوز کیا جاتا ہے، یمدو اور مدادن، یہ سورہ کہف میں بھی آتا ہے مدادن لکلماتی، اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ ساری سیاہیاں بھی ان کو پورا نہیں کر سکتی، ان کو اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو دنیا کے جتنے، زمین میں جتنے درختیں کلمے ہوں، والبحر، اور سمندر سیاہی ہو، یہ بریکٹ میں لکھ رہے ہیں، یمدہ، بڑھائیں اس کو یعنی کلموں کو، من بعدہ، بعد اس کے، اور وہ کلمے ان سمندروں کو بڑھائیں یعنی کہ ان کو یوز کریں، ان کی مدد کریں، اس کی مدد کریں، کلموں کی مدد کریں، من بعد ہی، بعد اس کے، اور اس کے بعد کیا ہو، سبعۃ، 7 ابحر، بحر کی جمع ہے ابحر، اور 7 سمندر ہوں۔ اب اردو کی ٹرانسلیشن میں سمندروں نہیں لکھا ہوگا کیونکہ وہ سینٹینس ہی ایسے بنے گا، لیکن یہ جمع ہے، اور 7 سمندر ما نہ نفدت، ختم ہوں گے، نفدہ کیا ہوتا ہے، ختم ہو جانا، نفدت، ختم ہوں گے، کلمات اللہ، کلمات اللہ کے، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم، بہت زبردست، خوب حکمت والا ہے۔ اب اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے عجائبات۔ یہ کلمات آپ کہیں جی اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام تو چلیں آپ کہہ لیں گے جی یہ 6000 سے اوپر آیات ہیں، یہ اللہ کا نہیں۔ کلمات میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے علاوہ ساری جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے عجائبات، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ کا علم، اللہ کے کمالات، اللہ کی تخلیقات، جو اس کی مخلوق ہے، انسان تو اسی کا احاطہ نہیں کر سکتا، نت نئے جانور اور اسپیشی، ڈفرینٹ پلانٹس کے، اینیملس کے دریافت ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمام معلومات جو ہیں، ہر طرح کی معلومات، اس کے عجائبات کی، اس کی تخلیقات کی، اس کی خوبیاں، اس کی صفات، وہ کلمات اللہ ہیں، کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ہیں، یہ ہے اللہ کے کلمات۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مثال پیش کر رہے ہیں، اور ابھی دیکھیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے کاغذوں کی بات نہیں کی، کاغذ بھی مین سورس اس کا لکڑی ہی ہے، لیکن بہت سی چیزوں کو وہ کر کے بنائے جاتے ہیں۔ اب ریسائیکل چیزیں ہوتی ہیں تو اس ریسائیکلنگ میں بھی کچھ مٹیریلز کو کاغذ بنانے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ابھی صرف کلموں اور سیاہی کی بات کی گئی ہے، تو اگر سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے 7 سمندر سیاہی بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ عزیز، زبردست ہے، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف بار بار دلائل دیے جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، جو احکامات ہیں، وہ انسان مانے۔ کیوں مانے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، بار بار حکم آتا ہے کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، صبر کرو اور نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے رکھو، پھر صبر کرو اور محسن بنو، اور یہ کرو وہ کرو۔ پھر بعد میں اندر اللہ تعالیٰ کی دلائل، وحدانیت پہ اللہ کے دلائل اور اللہ کی عظمت پہ دلائل، اور یہ نشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بار بار انسان کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ کیا اس میں حکمت ہے کہ اللہ جیسا، لا مثلی کا، لا مثلی ہی شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، لیسا کا مثلی ہی شیء، نہیں اس کے مثل جیسا کچھ، اس جیسا کچھ، اللہ جیسا کچھ بھی نہیں۔ بہرحال تو یہ ایک بہت مشہور مثال ہے کہ 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت لکڑی بن جائیں تو اس کے قلم بنا لیے جائیں، اقلام ان کی بات ہے نا، قلم کی جمع ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ بہت زبردست ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیدار ہوئیں تو رسول اللہ اپنی جگہ پہ نہیں انہوں نے پایا، تو ہاتھ سے ٹٹولا تو کہتے ہیں میں نے ان کے پیروں پہ میرا ہاتھ لگا، وہ پیر ان کے کھڑے تھے، پیر کھڑے تھے، وہ سجدے کی حالت میں تھے، سجدے کی حالت میں تھے، اور دعا کیا کر رہے تھے، یا اللہ مجھ سے راضی ہونے کے بعد مجھ سے ناراض نہ ہو جانا۔ یہ اللہ کے سب سے پیارے نبی اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ ہم کیسے، کن دھوکوں میں پڑے ہیں نا، کہ ہم تو چونکہ رسول اللہ کی امتی ہیں بخشے جائیں گے، اور جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی کیا دعائیں تھیں
کہ یا اللہ مجھ سے راضی ہونے کے بعد، مفہوم یہ ہے کہ مجھ سے راضی ہونے کے بعد ناراض نہ ہو جانا، تیری رحمت پر تیرا غضب بھاری نہ ہو جائے، کہ میرے کیس میں یا اللہ تو غضبناک نہ ہو جائے اور مجھ سے عافیت چلی نہ جائے۔ یہ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، ہمیں کتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے، اس کی خشیت وہ ڈر جو اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے خشیت اپنے اندر پیدا کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرنا اللہ کا حق ہے۔ ما خلقکم نہیں پیدا کرنا تمہارا، ولا اور نہ بعثکم تمہارا دوبارہ اٹھانا تمہارا، بعثت کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ اٹھانا، یعنی کہ زندہ کرنا، دوبارہ اٹھانا تمہارا، الا مگر کنفس واحدہ ایک جان کی طرح، ان اللہ بے شک اللہ سمیع بصیر خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اہل مکہ پہلے مخاطب ہیں، لیکن ہم سب کے لیے اس میں دلائل ہیں، نان مسلمس کے لیے تو ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ کیا دلائل ہے؟ کہ نہیں پیدا کرنا تمہارا اور نہ اٹھانا تمہارا مگر ایک جان کی طرح، کہ اللہ کی قدرت ایسی ہے، اللہ کی عظمت ایسی ہے، جیسے ایک آدم کو اللہ نے پیدا کیا نا، اور پھر ان کو فوت بھی کیا، ایک آدم کو کیا، تم سب کا کرنا بھی اللہ تعالیٰ پہ اتنا ہی آسان ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کا بیان ہے کہ کون کہے گا سب زندہ کر دے گا، کون کہے گا سب کو، پہلے جن پہ قیامت برپا ہوگی اس میں کیا ہوتا ہے، نفخہ اولا جب ہوگا سب گھبرا جائیں گے، نفخہ ثانیہ سب مر جائیں گے، پھر تیسرا نفخہ جب ہوگا سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے لیے ایسی ہے ایک جان کی طرح، ایک کو کیا سب کو کیا، اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے۔ پھر ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب بصارت والا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک جان کی مثال دی ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے بہت سننے والا، بہت خوب دیکھنے والا ہے۔ ایک انسان وہ 10 لوگوں کو اکٹھا سن سکتا ہے اور اکٹھا دیکھ سکتا ہے، ایون کہ کیمراز ایسے آگے ہیں جس کا ویژن جو ہے نا وہ انسان کی اپنی آنکھ سے زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کی آنکھ اتنا زیادہ اینگل کیپچر نہیں کر سکتی، کیمراز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے جو اس کی اپنی آنکھ سے زیادہ کیپیسٹی رکھتی ہے، اتنا آپ کو پتہ ہے پکچرز انسان کے اپنے جو ویو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، جو نیچرل سینریز ہوتی ہیں نا وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی آنکھ اتنی جگہ کو فوکس ہی نہیں کر سکتی، یہ سچ ہے۔ اور تصویریں بہت خوبصورت، آپ ویڈیوز دیکھیں گے بہت خوبصورت لگیں گی، چھوٹی سی اسکرین پہ اتنا بڑا سین ہوتا ہے، نارملی آپ ایک دم وہ پورے کا پورا سین نہیں دیکھ سکتے۔ جنہوں نے کبھی کوئی ایسے ناردرن ایریاز کو وزٹ کیا ہے وہ اس چیز کو تھوڑا ریلیٹ کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہی، یہ سمیع بصیر اللہ تعالیٰ کیسے ہے؟ ایک ہی وقت میں تمام انسانوں کیا، یہاں انسانوں کی تو بات ہی نہیں ہے، جانوروں، ہر ایک سب مخلوق کو ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ سن اور دیکھ سکتا ہے۔ جیسے ایک ہی جان کی طرح وہ سب کو مار سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے نا، اسی طرح ایک ہی جان کی طرح سب نفسوں کو وہ دیکھ اور سن بھی سکتا ہے۔ یہ جو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہوتی ہیں نا، عزیز الحکیم اور پھر سمیع بصیر، یہ اس آیت سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عزیز الحکیم آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنے کلمات ہیں کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تم اگر پھر بھی نہیں نہ مانتے تو اللہ زبردست ہے، وہ تم پہ زبردست ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، حکیم بھی تو بہت ہے نا۔ یہ جو اینڈ والی جو صفاتی نام ہوتے ہیں نا، یہ اس آیت سے بڑے ڈیپلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا ان اللہ بے شک اللہ یولج اللیل وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، و یولج النہارا اور وہ داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وسخر الشمس اور اس نے مسخر کر دیا الشمس سورج، والقمر اور چاند، کل ہر ایک، یجری چل رہا ہے، جاری ہونا بھی اسی سے ہے نا، تو چل رہا ہے الی اجل مسمى ایک وقت تک، اجل وقت، مسمى مقرر، ایک مقررہ وقت تک، وان اللہ اور بے شک اللہ بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب باخبر ہے۔
یہ جو دن رات کو ایک دوسرے میں داخل ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت آئی ہے خبیر۔ اب یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی، پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مجھے یہ کریکٹر پسند ہے، اور یہ کریکٹر جو ہے نا عذاب الغلیظ کی طرف جائے گا، عذاب سعیر کی طرف جائے گا، اور یہ کریکٹر جو ہے نا ان کا انجام ہمارے پاس ہے، یہ نعمتوں والی جنت میں جائیں گے، یہ ایسے ایسے لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی عظمت پہ دلائل دے رہے ہیں، بار بار یہ دلائل آ رہے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ انسان کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے بندے بن جاؤ۔ اللہ تو یہ ہے، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ رات ہے، آہستہ آہستہ دن چڑھ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ دن ہے، آہستہ آہستہ رات ڈھل جاتی ہے، کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ اتنی سیٹلائٹس، ایون کہ جیسے مون ارتھ کے گرد چکر لگا رہا ہے نا، انسانی سیٹلائٹس بھی لگا سکتی ہیں چکر۔ سیٹلائٹس زمین کے گرد چکر لگاتی ہیں، لیکن کیا وہ چاند کا نعم البدل ہو سکتی ہیں؟ اتنا کچھ کر لیا انسان نے، مگر یہ سورج چاند پہ اللہ کا ہی اختیار ہے۔ یہ اللہ نے ہی ان کو چلایا ہے اور دن اور رات بنائے ہیں۔ رات کو چاند آئے گا، دن کو سورج آئے گا، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو۔ مسخر کیسے کر دیا؟ ہم اس کو، یہ کون سا مسخر کرنا ہے؟ قابو میں نہیں کر دیا ہمارے، مسخر کر دیا ہمارے فائدے میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو۔ ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ ابھی جو سورج ہے نا اور چاند ہے، یہ ایک مقررہ وقت تک چل رہے ہیں۔ جب ان کا وقت ختم ہو جائے گا چلنا، آگے مزید نہیں چلیں گے۔ ساری موومنٹس اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ آج کل رات بہت چھوٹی ہے، ونٹرز میں راتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، 5 بجے مغرب ہونا شروع ہو جائے گی، اور آج کل 5 سے 7 بجے تک بھی دن ہی ہوتا ہے۔ عصر کے سے مغرب تک کے آپ روشنی ہوتی ہے، بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ پھر سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری گردشیں، اور گردشوں کی وجہ سے ہی موسمی تغیرات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سورج چاند کی گردش میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی حکمتیں رکھی ہیں۔ دن رات بھی آتے ہیں، جو حصہ سورج کی طرف فیس کیا ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، پھر جب وہ اپنی روٹیٹ کر لیتا ہے اپنی ہی ایکسس پہ، تو 24 گھنٹوں میں رات آ جاتی ہے، دوسرے حصے میں دن آ جاتا ہے۔ جیسے یہاں سے کینیڈا امریکہ کا بالکل دن رات کا فرق ہے، موسمی تغیرات ہوتے ہیں، وہ سورج کے ارد گرد پوری ریولیوشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دن رات اپنی روٹیشن کی وجہ سے ہیں، جو زمین اپنے ہی مدار کے گرد گھوم رہی ہے نا، دو طرح کی اس کی موومنٹس ہیں، اپنے مدار کے گرد اور سورج کے ارد گرد، دونوں موومنٹ جو اپنے مدار کے گرد ہے، اپنے ایکسس کے گرد، اس کی وجہ سے دن رات ہوتے ہیں۔ جو سورج کے ارد گرد ہے اس کی وجہ سے موسم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو اس کا اپنا ایکسس ہے نا، وہ تھوڑا سا ٹلٹڈ ہوتا ہے، جو اس کا مدار ہے وہ بالکل ایسے سیدھا نہیں ہے، کیسے جو فٹ بال کو انگلی پہ گھمائے تو وہ بالکل سیدھا گھومتا ہے نا، نہیں، تھوڑا سا زمین جو ہے نا اس کا ایکسس وہ ٹیڑھا ہے، 27.5 ڈگری پہ وہ ٹیڑھا ہے، اور اس کی وجہ سے جو حصے سورج کی طرف ہوں گے نا وہ وہاں سمر ہوگی، جو دور ہوں گے وہ وہاں ونٹر ہوگی۔ دن رات تو چینج ہوں گے، لیکن سمر ونٹر سورج کی ارد گرد گھومنے ریولیوشن کی وجہ سے ہوں گے۔ خیر یہ اتنی سائنس میں نہ جائیں، بہرحال یہی سمجھنا کافی ہے کہ دن رات سورج چاند کی گردش کی وجہ سے ہیں، سورج کی گردش کی وجہ سے موسمی تغیرات اسی کی وجہ سے ہیں، اور یہ ایک وقت تک ہے۔ ایک وقت آئے گا ان کی گردش رک جائے گی۔ کیسے رک جائے گی؟ حدیث کا مفہوم ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوشچن کیا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا آنسر کا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، وہاں یہ سجدہ ریز ہوتا ہے اور اپنے رب سے آگے بڑھنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اب دکھنے میں ہے سورج روز نکل رہا ہے، ایسٹ سے نکل رہا ہے، ویسٹ میں غروب ہو رہا ہے، لیکن دین بتاتا ہے کہ یہ آگے بڑھنے کی اجازت پہلے مانگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ لیکن روز قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مگر ایک وقت آئے گا اللہ کہے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت مانگ کے تو غروب ہوتا ہے، جب قیامت ہوگی تو غروب نہیں ہوگا، واپس کیا ہو جائے گا؟ طلوع ہو جائے گا۔ یعنی کہ سورج، کہتے ہیں نا کہ
مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو وہ غروب نہیں ہوگا، وہ مغرب سے بھی طلوع ہی ہوگا، اپنا چکر الٹا ہو جائے گا اس کا۔ ابن عباس کہتے ہیں سورج رہٹ کی طرح ہے، دن کو آسمان میں اپنے مدار پر چلتا ہے، پھر دوبارہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ یہی چاند کا معاملہ ہے، پورا سائیکل ہے نا، ایسے پورا چکر کاٹ کے تو دوبارہ مشرق سے ہی طلوع ہو جاتا ہے۔ مشرق سے موو کرتا کرتا مغرب میں غروب ہوا، پھر دوبارہ مشرق سے نکلا، سائیکل ہے پورا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا، تب تک وہ چلے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے، کہ اصل اختیارات کا مالک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جو سورج چاند کی گردشوں کو کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ تمہیں نہیں کنٹرول کر سکتا۔ سورج چاند تمہاری رسائی میں بھی نہیں ہے، دوسرے انسان تمہاری رسائی میں ہے، تمہیں اللہ نے رشتے دیے، تم ان کو کینلی آبزرو کر سکتے ہو، ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی جیسے ڈاکٹرز ہیں تو ان کو فزیکلی مانیٹر کر سکتے ہیں۔ جو چیز مانیٹر نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے اب سیٹلائٹس آ گئے اور بہت کچھ آ گیا، سورج چاند پہ بھی بڑی ریسرچز ہو گئیں، لیکن آپ ان کی موومنٹ کو نہیں چینج کر سکتے۔ دن کا نکلنا، رات کا آنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو جو اللہ کے اختیار میں یہ چیز ہے جو تم جس کو سوچ بھی نہیں سکتے، تو تم اللہ کے اختیار میں نہیں ہو۔ سارے اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ تم بھی اللہ کے اختیار میں ہو، تمہارا ہر عمل اللہ کے علم کے احاطے میں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، وہ خوب باخبر ہے۔ ذالک، یہ یعنی کیا، یہ ساری باتیں، یہ ساری جو نشانیاں ہیں، بِأَنَّ اللَّهَ، بوجہ اس کے کہ اللہ هو الحق، یہ باتیں اللہ کے حق ہونے کی نشانیاں ہیں، یہ باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں کہ سمجھو، بوجہ اس کے کہ اللہ وہی حق ہے، هو الحق، وہی ہے حق، وَأَنَّ، اور بے شک ماں جسے یدعون وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، الباطل باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ وہی ہے بلند تر، علی بلند تر، کبیر بہت بڑا۔ یہ ساری باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ وہی حق ہے، سمجھ لو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور بے شک جسے وہ پکارتے ہیں، کفار مکہ مراد ہیں، لیکن جو بھی دنیا کے کسی بھی ایرا میں، کسی بھی دور میں جو اللہ کے سوا لوگ پکارتے ہیں، جس کسی کو بھی، ان سب کے لیے کہ اور بے شک جسے وہ پکارتے ہیں اس کے سوا، باطل ہے، باطل ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ باطل ہے تو اس کی عبادت بھی جو ہے وہ بھی جائز نہیں۔ جب معبود ہی باطل ہے تو عبادت کیسی؟ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ معبود حقیقی ہے۔ کسی کے شرک سے، کسی کے اس کی صفات میں کچھ ایڈیشن سبٹریکشن کرنے سے اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَأَنَّ اللَّهُ، اور بے شک اللہ وہی ہے علی الکبیر، بلند تر، بہت بڑا۔ الم ترا، کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، ان الفلک، بے شک کشتیاں، تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بنعمت اللہ ساتھ نعمت کے اللہ کی، لی یوریکم تاکہ وہ دکھائے تمہیں، لی تاکہ، یو وہ، را دکھانا، ری ادھر آیا ہے لیکن اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، را حمزہ یا، تاکہ وہ دکھائے کم تمہیں، تم سب کو، یعنی کہ کا ہوتا تو سنگولر، کم ہے تو پلورل جمع، اللہ کی ساتھ نعمت اللہ کی، تاکہ وہ دکھائے تمہیں، من آیاتہ اپنی نشانیوں میں سے، انا یقیناً، فی ذالک اس میں، لآیات لکل لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لکلی واسطے ہر، صبار شکور بہت صبر کرنے والے، بہت شکر گزار کے، ان کے لیے نشانی۔ یہ نشانیاں کون سمجھیں گے؟ جو بہت صبر کریں گے، جو بہت شکر گزار ہوں گے، جو نہیں ہوں گے وہ نہیں سمجھیں گے نشانیاں۔ نشانی کیا بتائی گئی ہے؟ یہ کشتیوں کا چلنا نشانی بتائی گئی ہے سمندر میں۔ دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ کا، یہ جو فزکس کے لاز ہیں یہ اتارنے والی بھی تو اللہ کی ذات ہے نا۔ جیسے مختلف چیزوں کی فزیک
ان کی اپیرنس اللہ نے بنائی، ان کو چلانے کے لیے جو لاز ہیں وہ بھی اللہ نے بنائے. اور اللہ نے کیسا لا بنایا ہے کہ ان لاز کو ڈسکور کر کے انسان ہوا میں اتنے پتہ نہیں کتنے ٹن جو لوہا ہے ایروپلین اس کو اڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہوا میں لے جاتا ہے. اسی طرح کشتی جو ہے چھوٹی سی کشتی ہوتی ہے، لیکن اس کا فزکس کے لاز کے مطابق جب ہم اس کو بناتے ہیں تو سمندر میں وہ چلنے لگتی ہے. لاز کس نے اتارے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتارے. ٹھیک ہے، تو کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا نہیں آپ نے دیکھا؟ بے شک کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں، سات نعمت کے اللہ کی، اللہ کا فضل ہے کہ انسان کشتیاں چلاتا ہے. ٹھیک ہے، سمندر میں کشتیاں چلنا یہ بھی تسخیر کا ایک بہترین نمونہ ہے. اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی ہیں. اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت کی نشانی ہے یہ بھی. ہوا اور پانی ایک مناسب مقدار میں جب کشتی کو ملتے ہیں تو وہ چلنے لگتی ہے. اور رسول اللہ نے دیکھے سمندر کا سفر کبھی نہیں کیا تھا، لیکن کیسے ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ کشتیاں ایسے چلتی ہیں. اور بہت ڈفرینٹ جگہوں پہ قرآن میں کشتی کے چلنے کا ذکر ہے. اور ایسے انسان کے زبان سے کہلوایا گیا، یہ بات کی گئی جس نے کبھی خود سمندر کا سفر نہیں کیا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن ورڈ آف گاڈ، ورڈ آف اللہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا کلام ہے یہ. اب سمندر کے سفر کو مسخر کر دیا گیا کیونکہ کشتیاں مسخر ہیں، ورنہ انسان کبھی سمندر کے عجائبات کو جان ہی نہ پاتا اگر وہاں تک شپس یا بوٹس یا فیریز یا یہ جو کروز ہوتے ہیں وہ نہ جاتے. یہ سب چلتے ہیں سمندروں میں تو سمندر کو آبزرو کرنے کا بھی انسان کو موقع ملا. سمندر کے اندر کیا زندگی ہے، کتنی گہرائی ہے، اس کا پانی کیسا ہے، نمکین ہے. اور سمندری سفر میں آپ کو پتہ ہے الرجیز بھی بہت سی ہو سکتی ہیں. بہت کچھ ڈسکور کیا گیا کیونکہ سمندر کا سفر ممکن ہو سکا. بہت سی مخلوقات ہیں، کیا کیا کچھ ہے. انسان وہاں سے ہیرے وغیرہ جو موتی ہیں وہ بھی نکالتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کو فائدہ ہے اس کا. پھر تازہ گوشت نکالتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. کیا ہے وہ؟ مچھلی ہے، وہ نکالتا ہے. پہننے کی چیزیں، یہ زیورات کے لیے موتی ہیں. اور پانی بحیثیت خود ایک بہت بڑی ضرورت ہے انسان کی زندہ رہنے کے لیے، وہ بھی سمندروں میں حالانکہ نمکین ہوتا ہے، وہ پینے کے لیے تو اس طرح موافق نہیں ہوتا، لیکن بہرحال بہت سی ضرورتیں اس سے پوری کی جا سکتی ہیں نمکین پانی سے بھی. تو یہ سب کچھ، یہ نشانیاں کون پہچانے گا؟ جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے. جب انسان فعال کے وزن پہ ہے نا، مبالغے کا صیغہ ہے، جب بہت صبر کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی حق ہونے پر یقین کر لیتا ہے اور پھر اس پہ جمع بھی رہتا ہے اور بہت صبر کرتا ہے، کوئی مشکلات آ جائیں تو انہیں برداشت بھی کرتا ہے. دونوں طرح کا صبر، استقامت بھی مراد ہے اور وہ جو آپ کا ناموافق حالات میں رک جانا ہے، مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے، وہ بھی مراد ہے. تو صبار. اور دیکھیں پہلے صبارہ ہے بعد میں شکورہ ہے، صبار کو مقدم رکھا گیا ہے نا، کیونکہ صبر کے بغیر شکر بھی نہیں ہو سکتا. یہ نشانیاں وہی سمجھے گا جو اللہ تعالیٰ کا یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کانسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کا کانسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا علی الکبیر ہونے کا، خبیر ہونے کا، سمیع بصیر ہونے کا جو کانسیپٹ ہے، عزیز الحکیم ہونے کا جو کانسیپٹ ہے، جب وہ اس پہ جم جائے گا، جب وہ اس پہ صبر کرے گا تو پھر ایسے صبار کو یہ نشانیاں سمجھ آئیں گی اور پھر وہ اللہ کی شکر گزاری کرے گا. ایسے صبار، ایسے شکور کو اللہ کی ان نشانیوں کی سمجھ آئے گی. دیکھیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صبار ہیں، شکور ہیں؟ کیسے، کون سا رویہ شو کرتا ہے کہ ہم صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے لوگ ہیں؟ دیکھیے ہر طرح کے حالات میں پتہ چل جائے گا. مشکل میں اگر آپ نے واویلا نہیں کیا تو آپ صابر ہیں. خوشی میں اگر آپ نے
اپنے ہی منہ میاں مٹھو مختالن فخور نہیں آپ بن گئے تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ صابر ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ فخر جتانے لگتے ہیں اپنی کامیابی پا کے، تو مختالن فخور جو نہیں ہوگا تب بھی آپ صابر ہیں۔ یہ ڈفرینٹ چیک لسٹ اللہ تعالیٰ بار بار دیتے ہیں، خود کو چیک کرو تم کیا ہو، تم مختالن فخور ہو یا تم صبارن شکور ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کوالٹیز بتائی ہیں نا، اسی طرح جو اللہ کا بندہ ہے نا اس کی بھی کوالٹیز بتائی ہیں، اور جو اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے اس کی بھی کوالٹیز، اس کی بھی کریکٹر ٹریٹس بتائے ہیں۔ تو اللہ کی نشانیاں صبار اور شکور پہچاننے کا۔ وَإِذَا، اور جب غشیہم چھا جاتی ہے ان پر موجن ایک موج، کالظلل کالظللی سائبانوں کی طرح، یعنی اتنی اونچی موج ہوتی ہے کہ وہ بالکل ایسا لگتا ہے کوئی سائبان ہے، کوئی ایسے ٹینٹ لگا ہوا ہے۔ ایک موج اپنے نیچے کا پانی کیا کرتی ہے؟ نیچے کا پانی اوپر کر دیتی ہے اور سب کچھ اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے، اتنی اونچی اٹھتی ہے اور سب اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ چھا جاتی ہے۔ اور جب چھا جاتی ہے ان پر ایک موج، یہ لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے، جب ایک موج اتنی سائبانوں کی طرح بلند ہو جاتی ہے، سمندری سفر میں ایسے ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو اتار چڑھاؤ دیکھنے پڑتے ہیں پانی کے سمندری سفر کے دوران۔ میں نے وہ ایک مثال بھی دی تھی نا اس لڑکی کی، سڈنی کی جو تھی، جس نے یہ ورلڈ ریکارڈ بنایا سب سے چھوٹی ایج میں، ایک بوٹ پہ اس کو سفر کیا اس نے بغیر کسی بھی اسسٹنس کے، بہت چھوٹی تھی اور ورلڈ ریکارڈ بن گیا۔ تو وہ بھی جو بیان کرتی ہے کہ اتنی اتنی بار موج آئی، میری کشتی الٹی، اور جو بھی ہے، تو یہ سارا سمندری سفر کا حصہ ہے۔ جب ایسے ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جب وہ کذللی سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے، دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کرنے والے ہو کر، لہ الدین اس کے لیے دین کو۔ مخلصین کیا ہوتے ہیں؟ خالص کرنے والے۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہر میل کچیل ملاوٹ علائشوں سے پاک کرنا۔ تو جیسے کچھ اور ہے ہی نہیں ان کے دل میں، بس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اتنے خالص ہو جاتے ہیں، اتنے خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ تو جب ان پہ موت آ جاتی ہے نا، جب مصیبت آ جاتی ہے، تو بالکل خالص ہو کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ فلما، تو جب نجاہم وہ نجات دیتا ہے، ہم انہیں، الل بری طرف خشکی کے۔ یہ نجا جو ہے نون جیم واو نجا، نجات اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نون جو ہے یہ ضمیر کا نہیں ہے جس کا مطلب ہم ہوتا ہے، شروع میں نہ بھی تو ہم ضمیر کے لیے آتا ہے نا، لیکن یہ ضمیر کا نہیں ہے، یہ روٹ ورڈ کا ہے۔ نجات جو ورڈ ہے نا، نجو نون جیم واو، یہ اس کا لیٹر ہے۔ تو جب نجاہم وہ نجات دیتا ہے انہیں، الی البری طرف خشکی کے، فمنہم تو ان میں سے بعض، مقتصد سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہیں، وما اور نہیں، یجحدو انکار کرتا، بیایاتنا ہماری آیات کا، الا مگر، کلو ہر، خطار کفور بہت عہد شکن، انتہائی ناشکرا۔ اب پھر دوبارہ دو کیریکٹرز ہیں انسان کے سامنے۔ ایک ہی انسان جب اسے مصیبت آتی ہے نا، جیسے کہ سمندری سفر میں اونچی موج آتی ہے، تو وہ بالکل خالص ہو کے اللہ کو پکارتا ہے۔ تو جب نجات دیتا ہے اللہ تعالیٰ خشکی کی طرف، تو وہ سیدھی راہ پہ قائم ہونے والا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک نشانی اللہ کی دیکھ لیتا ہے کہ اگر جو سمندروں میں جہاں کوئی نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، وہاں جس نے مجھے بچایا، تو خشکی میں بھی وہی بچانے والا ہے۔ جب کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہاں جو بچاتا ہے، تو سہاروں کے درمیان میں، فیسلٹیز کے درمیان میں بھی وہی رب ہوتا ہے۔ جب کوئی سورس نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، تو جب سورسز ہیں تب بھی وہی اسباب پیدا کرتا ہے، تو پھر وہ سیدھی راہ پہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ جو مقتصد ہے نا، قصد قاف صاد دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اعتدال کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ میانہ رو رویہ، میانہ رو طریقہ، قصد اعتدال، ٹھیک ہے۔ تو مقتصد یعنی کہ متوسط، درمیانہ راستہ اختیار کرنا۔ قرآن میں دو طرح کے لوگ دیکھے اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کیے، کافر اور مومن،
اور مومنوں میں سے بھی پھر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تو سابق الخیرات، نیکیوں میں سب قتلے جانے والے، کچھ درمیانی چال والے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بس نام کے مومن ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں نام کے، اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ منافق۔ تو مفسرین نے اب اتنی ٹائپ کے لوگوں کے لیے یہ آیت کیسے فٹ ہوگی کہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص ہو کے اور بعد میں سیدھی راہ پہ قائم ہونے والے ہو جاتے ہیں۔ مقتصد کے دو معنی لیے ہیں مفسرین نے۔ بعض کہتے ہیں، ایک کیا ہے اس کا معنی، بعض کہتے ہیں کہ یہ کفر کے مقابلے میں اسلام ہے، کہ جب وہ سمندر میں جہاں کوئی سہارا نہیں ہوتا، اونچی موج میں گھبرا جاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور پھر وہ سوچ لیتے ہیں اگر اللہ نے ادھر سہارا دیا تو ہم طوفان میں سے جب نکل جائیں گے تو اللہ کی راہ پر قائم ہو جائیں گے۔ تو جو مقتصد ہے یہ اسلام کے لیے لفظ آیا ہے، سیدھی راہ پہ قائم ہونا، اسلام کی راہ پہ قائم ہونا، طوفان میں پھنس کر کافر مومن بننے کا وعدہ کر لے اور پھر اسلام قبول کر لے، جیسے کہ کس کا واقعہ ایسا تھا؟ اکرمہ بن ابی جہل کا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے سالوں کی کوشش کے باوجود منکر حق ہی تھے، لیکن جب سمندر کا سفر کیا، جب فتح مکہ میں ان کا قتل کا فرمان جاری ہو گیا، 4-5 لوگوں کو مارنے کا حکم ہوا تھا، خوریزی تو ہوئی نہیں تھی، تو یہ عراق کی طرف نکل کے سمندر کا سفر آیا، اور جب دیکھا کہ جب شروع میں تو لوگ اپنے اپنے بتوں کو پکارتے رہے، لیکن جب بہت سخت طوفان ہو گیا، پھنس گئی کشتی، تو اللہ کو پکارنے لگے، تو سمجھ گئے کہ اللہ ہی بچانے والا ہے، میں نکل گیا یہاں سے تو قبول کر لوں گا اسلام۔ تو ایک تو وہ کہ واقعی پھر وہ مقتصد سیدھی راہ پہ قائم ہونے والے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مفسرین نے دوسری کیا ایک صورت بیان کی ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ یہ اگر کفر کے مقابلے میں نہ لیا جائے، مسلمان کی ہی مثال لی جائے کہ وہ اس نے دیکھا ایک موج کو سمندری سفر میں اور بالکل ڈر گیا، خالص ہو کر اللہ کو پکارا، تو مشکل میں کیا کرتا ہے؟ بڑے بڑے وعدے کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، خالص ہو کے اللہ کو پکارنے لگتا ہے، لیکن جب مشکل سے نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ طرف خشکی کے، تو ان میں سے بعض مقتصد درمیانی چال والے ہو جاتے ہیں۔ مقتصد یہاں پہ کیا ہوگا؟ درمیانی چال والا، اعتدال والا راستہ، یعنی کہ جتنی وہ وعدے کر کے آئے تھے وہ وعدے وہ نہیں نبھا پاتے، ویسے ہی نارمل سا ان کا ماڈریٹ سا ان کا دین کے ساتھ رویہ رہتا ہے۔ یہ ایک انسانی رویے کی بات ہے۔ اگر کافر ہیں تو وہ مقتصد خالص ہو کے اللہ کو پکارتے ہیں، اور پھر بعد میں مقتصد اعتدال پہ آ جاتے ہیں، اللہ کا دین اعتدال کا دین ہے، اعتدال کے دین پہ آ جاتے ہیں، سیدھی راہ پہ قائم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ متوسط راستہ کیا ہوتا ہے؟ جو نہ بالکل نیچے گھٹے ہوتے ہیں اور نہ کہیں اونچائیاں ہوتی ہیں، بالکل توازن ہوتا ہے اس میں، تو وہ اسلام کے توازن میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ مسلمان کی مثال ہے تو پھر کیا ہے؟ ویسے تو بڑی خالص ہو کے پکارا، لیکن بعد میں دنیا کی طرف جب لوٹے تو مقتصد نارمل سا رویہ، نہیں اس طرح کا کام کر سکے جتنے وعدے کیے تھے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بس میری یہ ضرورت پوری کر دو، جیسے قرض، جب لوگ قرض لیتے ہیں، بس یہ میں آپ کو 1 ماہ میں واپس کر دوں گا، 1 ماہ میں واپس کر دوں گا پیسے، لیکن جب وہ لے لیتے ہیں پیسے تو کیا کرتے ہیں؟ 6 مہینے اپنی شکل بھی نہیں دکھاتے، ٹھیک ہے۔ بچے، ماما یہ مجھے لے دے، میں سارا روز ڈیلی ٹائم پہ ہوم ورک کر لوں گا یا کر لوں گی، لیکن جی بچے ہیں نا، انسان ہے، نہیں قائم رہ پاتے، تو یہ وہ انسانی رویہ ہے کہ نہیں کر پاتے، ایسے ہی رویہ رکھتے ہیں۔ وما یجحد، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا، مگر خطار کفور۔ اب جو اپنے وعدے پورے نہیں کرتے انہیں کیا کہا گیا؟ خطار، خا تا را اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا اردو میں ایگزیکٹ میننگ جو ہے نا وہ اس کا لفظ ملتا جلتا ہے، خطار غدار، وہ غدار ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے، وہ وعدہ توڑنے والا، اللہ سے وعدہ کیا تھا پھر توڑ دیا، اللہ نے اس پہ رحم کیا مگر ناشکری کی، اللہ کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، مصیبتوں سے نکال لیا، صرف سمندری مصیبت کی بات نہیں، عام مصیبتوں میں بھی انسان کا یہی حال ہے، مسلمانوں کا یہی حال ہے، تو کیا ہے؟ ناشکری ہے نا، کہ جس نے مصیبت سے نکالا تم اس کے ہو کے ہی نہیں رہے۔ تو اللہ کی آیات سے انکار وہی کرتا ہے، اللہ کے وعدے دیکھ کے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کے وہی انکار کرتا ہے جو غدار ہوتا ہے اور انتہائی ناشکرا ہوتا ہے۔ خطار عہد شکن، اللہ کے وعدے توڑ دینے والا، اللہ سے جو وعدہ کیا نہ نبھانے والا، اور کفور انتہائی ناشکرا۔ یا ایو، خطر جو ہے نا، خطر شدید بے وفائی اور دھوکے کو کہتے ہیں، خطار سخت غدار کو کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں دو مختلف رویے ہیں 31 اور 32 آیت میں. مومن ہر مشکل میں کیا ہوتا ہے؟ صبار و شکور. اور غیر مومن مشکل میں عہد کر لیتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور جب مشکل ٹلتی ہے تو پھر عہد شکنی نہ شکری. جو کافر ہے وہ بھی ایسے کرتا ہے. نہیں، کافر ہو تو وہ تو اعتدال کی طرف لوٹ آئے گا، لیکن اگر مومن ہی ہے، مسلمان ہی ہے، لیکن ایمان کے اس لیول پہ نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا عہد، اللہ تعالیٰ سے کیا عہد توڑ دے گا. یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، اتقو، ڈرو. یا ایہا الناس اتقو، اے لوگو ڈرو. کس سے؟ ربکم، اپنے رب سے. وخشو، اور ڈرو، یوم اللہ، اس دن سے، لا یجزی، نہ کام آئے گا، والدن، کوئی باپ، عن والدہ، اپنے بچے کے. ولد بیٹا، اور والد باپ. جس نے جنا وہ والد ہوتا ہے، اور جو جنا گیا وہ ولد ہوتا ہے. ولا، اور نہ ہی مولود، کوئی بچہ، ہوا وہ، جازن، کام آنے والا ہے، جزا دینے والا ہے. جزا سے، جزا بھی اسی سے نکلا ہے، جیم زا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. کام آنے والا ہے، وہ کام آنے والا ہے، عن والدہ، اپنے باپ کی طرف. شیئا، کچھ بھی. اور نہ ہی کوئی بچہ وہ کام آنے والا ہے اپنے باپ کی طرف کچھ بھی. ان، یقیناً، وعد اللہ، وعدہ اللہ کا، حق، سچا ہے. فلا، تو نہ، تغرنکم، تغرنکم الحیات الدنیا. غر کیا ہوتا ہے؟ دھوکا. غین را، را اس کا روٹ ورڈ ہے. فلا، تو نہ، تغرنکم، ہرگز دھوکے میں، نون پہ تشدید ہے تو کلام میں شدت ہے، ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں، تو نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں، الحیات الدنیا، زندگی دنیا کی. ولا، اور نہ، یغرنکم، ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں، باللہ، اللہ کے بارے میں، غرور، بڑا دھوکے باز. غرور نہیں ہے، غرور ہے، زبر کے ساتھ ہے. یہ فعول کے وزن پہ، کرنے والا، دھوکا دینے والا. فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بڑا دھوکے باز، غرور. ٹھیک ہے، غرور نہیں ہے، غرور دھوکا ہوتا ہے، غرور فعول، کرنے والا جو ہوتا ہے، بڑا دھوکے باز. فائل کے ڈفرینٹ اوزان ہے نا، وہ گرامر کی ڈیٹیل سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے، تو یہ کرنے والا ہوتا ہے. فعول فائل کا ہی ایک وزن ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ کرنے والا آپ کہہ لیں. شکور، صبور، اللہ تعالیٰ کے نام بھی کچھ اسی وزن پہ ہیں، مبالغے کے سیغے پہ، بہت زیادہ کرنے والا. شکور، بہت زیادہ قدردانی کرنے والا. شکر کرنے والا نہیں، قدردانی کرنے والا. اللہ مخلوق کا شکر نہیں ادا کرتا، اس کے اچھے عمل پہ اس کی قدردانی کرتا ہے. بہرحال، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اور ڈرو اس دن سے، نہ کام آئے گا کوئی باپ اپنے بچے کے، اور نہ ہی کوئی بچہ وہ کام آنے والا ہے اپنے باپ کی طرف. اب یہ بار بار ایک ہی بات کی جا رہی ہے؟ نہیں، ایک ہی بات نہیں ہے. والد باپ ہے اور ولد بچہ ہے، لیکن ولد جو ہے نا، وہ سب آل اولاد کے لیے آتا ہے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ذریت جیسے ہوتا ہے نا، آف سپرنگ. ذریت کیا ہوتا ہے؟ آف سپرنگ. وہ آپ کی نسل سے آگے نسل چلی، اس کی نسل، اس کی نسل، جیسے ابراہیم کی ذریت میں انبیاء آئے. ٹھیک ہے، تو پوتے، پوتوں کے پوتے، وہ سب انبیاء تھے. تو اسی طرح ولد جو ہے وہ اس کے لیے آتا ہے، جیسے ذریت ہوتا ہے. لیکن مولود جو ہے نا، نو مولود، نیا نیا جنم ہوا ہوا، کہتے ہیں نا، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، مولود صرف اپنا ذاتی جنم دیا بچہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ساری نشانیاں دے کے، حکمت کی ساری باتیں بتا کے، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تمام لوگوں کو مخاطب کیا ہے، مشرک، منکر، مسلم، سب. ڈرو اپنے رب سے، اور ڈرو اس دن سے، نہ کام آئے گا. کون نہیں کام آئے گا؟ ویسے تو باپ دادا کی فیکٹریز لگی ہوتی ہیں، انسان اگلی نسلیں عیش کری ہوتی ہیں اس پہ، لیکن اس دن کوئی باپ اپنے ولد کے، اپنی آل اولاد کے کام نہیں آئے گا. اور نہ بالکل سگا بچہ، بالکل انتہائی قریبی رشتہ، اپنا ذاتی بچہ، نہ کوئی مولود کام آئے گا. وہ جازن، کام کرنے والا ہے اپنے باپ کی طرف سے. نہ کوئی بچہ
وہ کام آنے والا ہے اپنے باپ کی طرف سے کچھ بھی. یعنی کہ دنیا میں تو باپ مشکل میں ہو تو سب سے پہلے بچہ کام آتا ہے, بچہ مشکل میں ہو تو سب سے پہلے والدین اسے دیکھتے ہیں. لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں بھی جب سخت ترین حالات ہو جاتے ہیں نا, جب اپنے آپ کو بچانا مقصود ہوتا ہے, تو انسان ایٹ ٹائمز ان رشتوں کو بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس دن جس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, کوئی کسی سے نظریں نہیں ملائے گا, کوئی کسی کی مدد کو نہیں آئے گا, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. انبیاء کہیں گے کہ ہائے میری جان, آج کا دن بڑا سخت ہے. یہ آتا ہے حدیث میں. تو یہ سب کچھ یہ اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آج اپنا آپ سدھار لو, آج اپنا آپ ٹھیک کر لو. یہ ایک بار مینا میں آگ لگ گئی تھی, حج کا موقع تھا, مینا میں آگ لگ گئی, حج عمرہ جو بھی اس وقت تھا. تو لوگ ماؤں کو, بیوی کو, بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. تو پھر کیا ہوا تھا, سب پیاروں کو جلتے ہوئے دیکھا انہوں نے. ایسے ہوتا ہے دنیا میں بھی. ایٹ ٹائمز انسان بڑے سخت امتحان کے وقت میں ایسے رشتوں کا ساتھ چھوڑ دیتے. تو آخرت میں جب انبیاء نے جس سے کہا کہ اس دن وہ دن بڑا سخت دن ہے, تو تب کیا ہوگا. بڑا سخت دن ہے. اسے اللہ تعالیٰ سے پناہ لینی چاہیے. ہم سوچتے نہیں ہیں نا, بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بس ایسے اللہ سے یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. وہ آگ ہوتی کیا ہے, غلیظ عذاب غلیظ ہے. پھلا دے گی ہمیں, موٹا کر دے گی, بوجھل کر دے گی. تو اس سے بچنا ہے. یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے. جب اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ ہر کام کرنے والا, اللہ پلانر, اللہ مدبر, اللہ دنیا میں بھیجنے والا, اللہ رازق, تو پھر کس کے جھانسے میں آ کے اللہ کا انکار کرتے ہو. وہ تو بڑا دھوکے باز ہے. تو ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں زندگی دنیا کی. یہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہ آؤ. اسی کے پیچھے لگے رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور نہ کر دو. اور نہ یہ زندگی بھی کیا ہے, متاع الغرور ہے. اور شیطان بھی کیا ہے, غرور ہے, بڑا دھوکے باز ہے. اور نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں غرور. شیطان بڑا دھوکے باز. ان اللہ, بے شک اللہ, عندہ, اس کے پاس, علم الساعہ, علم ہے قیامت کا, وینزل الغیث, اور وہ برساتا ہے غیث, بارش. غوث بھی کہتے ہیں نا فریاد رس, جو فریادوں کو سنتا ہو. صرف اللہ تعالیٰ غوث اعظم ہے. وہ فریاد سن سکتا ہے, کوئی انسان نہیں ہو سکتا غوث اعظم. وہ برساتا ہے غیث, بارش کو. غیث ایسی بارش جو بہت فریاد کے بعد آئے, مانگ مانگ کے لی جائے. اور غوث بھی اسی لیے اسی سے نکلا ہے, فریاد رس. بے شک اللہ, اس کے پاس علم ہے قیامت کا. اب یہ کون کون سا علم اللہ کے پاس ہے؟ پہلا قیامت کا, دوسرا وہ برساتا ہے بارش کو, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, وہ برساتا ہے بارش. وَيَعْلَمُ, اور وہ جانتا ہے, ما, جو کچھ, فی الارحام, رحموں میں ہے. وما, اور نہیں, تدری, جانتا, نفس, کوئی نفس, ماذا, کیا کچھ, تکسب, وہ کمائی کرے گا, غدا, کل. وما, اور نہیں, تدری, جانتا, نفس, کوئی نفس, بِأَيِّ, کہ کس, ارضٍ, زمین پر, تموت, وہ مرے گا. ان اللہ, بے شک اللہ, علیم خبیر, بہت علم والا ہے, خوب خبر رکھنے والا ہے. اب یہاں پر خاص طور پہ 5 امور کا ذکر کیا گیا ہے. ان کو مفاتیح الغیب کہتے ہیں, غیب کی کنجیاں. ان 5 چیزوں کا علم کسی انسان کو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بے شک اللہ کے پاس علم ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے فائنل جو آیت ہے, اس آیت سے کے ساتھ اس سورہ کو کلوز کیا, اور اس میں بڑی بڑی اور نشانیاں بتا دیں کہ اللہ کے پاس کس کس چیز کا علم ہے. قیامت کا کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئے گی. ایگزیکٹ اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں, بہت سی نشانیاں ہیں. ایک تو بڑی بڑی نشانی ہے نا, چھوٹی چھوٹی بھی بہت سی نشانی ہے. بڑی بڑی نشانی میں تو دجال ہے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے, وہ اسے ختم کریں گے. یاجوج ماجوج آئیں گے, ان کے بھی گردن میں کیڑے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی پڑیں گے, وہ بھی ختم ہوں گے. اور پھر جب کوئی
حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت محمدی کو نافذ کریں گے، اللہ کا قانون نافذ کریں گے، کچھ سال بہت اچھے گزریں گے اور اسلام کو عروج بھی ملے گا، اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ تب قیامت آنے والی ہوگی۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب کوئی نام لینے والا ہوگا ہی نہیں اللہ کا۔ قیامت ایسے ہی لوگوں پہ برپا ہونی ہے۔ 40 سال پہلے قیامت آنے سے اللہ کے نام لینے والے اٹھ جائیں گے، باقی یہ کافروں پہ قیامت برپا ہوگی۔ تو یہ سب اللہ کے یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب جب نمایاں نمودار ہوں گی نشانی، اس کا مطلب ہے قیامت آنے والی ہے، اور پھر بالکل اینڈ والی دھواں، اور وہ جی مغرب سے سورج نے، تب تو توبہ بھی قبول نہیں نہ ہوگی۔ جب مغرب سے سورج نکل آیا، دعوت الارض نکل آیا، کسی نے اللہ کی بات نہیں کی تو زمین کا جانور نکلے گا۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ایگزیکٹ ساعہ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں کیا ہیں؟ لوگ جان پہچان کے لوگ کو سلام کریں گے، حلال حرام میں تمیز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، دنیا کے عوض لوگ اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے، ترمذی کی حدیث ہے یہ، لوگ حلال حرام میں تمیز نہ کریں گے، بخاری کی حدیث ہے یہ، قتل بہت ہوں گے، قتل عام ہو جائے گا، نہ قاتل کو پتہ ہوگا کیوں مار رہا ہوں، نہ مقتول کو پتہ ہوگا کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ پہن کے بھی ننگی ہوں گی، بے لباس ہوں گی، یعنی اتنا ٹائٹ یا اتنا تنگ یا اتنا سی تھرو۔ پھر وقت اتنی تیزی سے گزرے گا، کیا سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں تبدیل ہو جائیں گے، لگے گا ایسے۔ ایسے حکمران ہوں گے جو شیطانی ہوں گے، طبرانی کی روایت ہے، قلم ظاہر ہوگا، یعنی کہ لکھا پڑھا بہت جائے گا، مگر اصل جو اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ کا تقوی ہے وہ نہیں رہے گا لوگوں میں۔ قلم ظاہر ہوگا، غیر مسلم قومیں مسلمانوں پہ ایسے چڑھ دوڑیں گی جیسے دسترخوان پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ دیکھ لیں آج کیا ہو رہا ہے، غیر مسلم قومیں کیسے چڑھی ہوئی ہیں مسلمانوں پہ۔ مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے کہ وہ ایک بالش چلیں گے تو وہ بھی ایک بالش چلیں گے، وہ اپنی نعوذ باللہ ماں سے زنا کریں گے تو مسلمان بھی کریں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ تو ویسے تو کہتے ہیں کہ جو تیل ہے وہ کیا ہے، وہ ایسے انکم ہی ہے، بہت ظاہر ہے ویلیو ہے اس وقت تیل کی، اس کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ساری اکانومی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ تو لوگ سونا حاصل کرنے کی حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑیں گے۔ تم نہ اس کی طرف جانا کیونکہ وہاں 99% لوگ مارے جائیں گے۔ یہ حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ یہ ساری قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، مگر اصل علم پھر بھی اللہ کے پاس ہے۔ یہ مفاتیح الغیب ہیں، قیامت کا علم، بارش برسنے کا علم، رحم میں کیا ہے، آنے والے کل کا علم، فیوچر کیا ہے، کہ تم کیا کمائی کرو گے، یہ کمانے کے سینس میں بھی آپ لے سکتے ہیں، اور کیا کرو گے، مطلب کیا عمل کرو گے، وہ بھی اچھا کرو گے برا کرو گے، نفع کماؤ گے آخرت کے لیے، نقصان کماؤ گے، سب کچھ، یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ موت کہاں تمہیں موت آئے گی، موت کی جگہ اور وقت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ جوانی، بڑھاپا، اس کا وقت، اور پھر ایٹ ٹائمز ایسے ہوتا ہے انسان کی عمر، ساری عمر کسی اور جگہ گزری ہوتی ہے، لیکن موت بالکل ڈفرینٹ جگہ پہ آتی ہے، انسان اتفاقاً وہاں گیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ حج پہ پہلی دفعہ جاتے ہیں، موت ہی آ جاتی ہے وہاں پہ، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے، یہ علم اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ رحموں میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، آپ دیکھیں محکمہ موسمیات کیسی کیسی سیٹلائٹس لگی ہیں، زمین کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، ویدر فورکاسٹ بتایا جاتا ہے، لیکن اکثر غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے بادل بالکل گھنے ہوتے ہیں، برسنے لگی ہے بارش، نہیں برستی، آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے بارش ایگزیکٹلی کہاں برسے گی۔ رحموں میں کیا ہے، اب انسان کا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے تو پتہ چل جاتا ہے رحموں میں کیا ہے۔ اچھا، میل فیمیل وہ بھی ہمیشہ کبھی کبھی اس میں بھی مسٹیک ہوتی ہے اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی کے باوجود۔ اس کے علاوہ چلو مذکر مونس کا پھر بھی کسی حد تک پتہ چلا، لیکن وہ نیک ہے بد ہے کیا یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بہت سی فزیکل جو پرابلمز ہیں وہ نہیں پتہ چلتی رحموں میں، الٹرا ساؤنڈ کے باوجود، ہر مشینری، ہر ٹیکنالوجی کے باوجود۔ اور رحموں کی بات کی گئی ہے، انسانوں کے رحموں کی بات نہیں کی گئی، جانوروں کے، پرندوں کے، تمام مخلوقات کے رحموں میں کیا ہے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ جانور کے اندر بھی
کوئی میل آف اسپرنگ ہے یا فیمیل آف اسپرنگ ہے، بچہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کیسا ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ بچے گا کہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ انڈے دیتی ہے مرغی، کچھ ضائع ہو جاتے ہیں، کچھ سے چکس نکل آتے ہیں، کوئی انسان جان سکتا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ تو ارحام میں وہ ہم نے ڈیٹیل سے حدیث پڑھی ہوئی ہے بہت بار کہ جو رحم کا فرشتہ ہے وہ جب رحم میں بچہ آ جاتا ہے ماں کے ووم میں، تو رحم کا فرشتہ اللہ سے کیا پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ نر ہے کہ مادہ، یعنی کہ میل ہے یا فیمیل، یہ اس کا رزق کتنا ہے، تو اللہ جیسے چاہے بتاتا ہے، اس کی عمر کتنی ہے اللہ جو چاہے بتاتا ہے، یہ شقی ہے، خوش قسمت ہے یا بدبخت ہے، اللہ جو چاہے بتاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے لکھا ہوتا ہے بدبخت ہے، اللہ اپنے علم کی وجہ سے جانتا ہے یہ کیا چوز کرے گا۔ چوائس انسان کی ہوتی ہے، بدل بھی سکتی ہے۔ اللہ نے تقدیر بنائی ہے، اللہ تعالیٰ تقدیر چینج بھی، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ یہ کبھی نہ کوئی سوچے کہ لکھا ہوا ہے کہ کسی نے جہنم میں جانا ہے، انسان اپنی یہ چوائس کی وجہ سے تو اس کا ٹیسٹ ہے۔ جن کے پاس چوائس نہیں ان کا ٹیسٹ نہیں ہے، فرشتوں کے پاس چوائس نہیں ہے ان کا ٹیسٹ نہیں ہے، تو چوائس انسان کے پاس ہی ہے۔ ارحام میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور نہیں جانتا کوئی نفس کیا کچھ وہ کمائے گا، کل اسے کتنا مال ملے گا کوئی نہیں جانتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں ایک معجزہ تھا کہ وہ شخص کو بتا دیتے تھے تم گھر میں کیا کھا کے آئے ہو، تو یہ ایک معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے عیسیٰ علیہ السلام کو بتاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خود سے یہ علم نہیں تھا، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے نبی کو۔ پھر وہ مادرزاد اندھے کو، پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، پرندہ مٹی کا بناتے تھے، پھونک مارتے تھے زندہ ہو جاتا تھا۔ لیکن کیا کسی عام انسان کے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں آ سکتی۔ زندہ مردہ کو کبھی کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ معجزات تب طب کا بہت زیادہ دور دورہ تھا، تو طب کے سارے معجزات حضرت عیسیٰ کو دیے گئے، تو اسی طرح وہ بتا دیتے تھے تم کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے گھر میں کیا ہے، کیا پڑا ہے، وہ ایک معجزہ تھا۔ لیکن ویسے اگلے دن کیا ہونے والا ہے وہ حضرت عیسیٰ بھی نہیں بتاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کل کیا کمائی کرے گا کوئی نفس نہیں پتا، گناہ کرے گا ثواب کرے گا، ثواب کا نیکی کا کام کرے گا نہیں پتا، زیادہ انکم ہوگی کم ہو جائے گی نہیں پتا، مالدار رہے گا نہیں رہے گا نہیں پتا، اور نہیں جانتا کوئی نفس تدری نفس بأئی ارض تموت کہ کس زمین پر وہ مرے گا، نہیں جانتا کوئی شخص۔ تو یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، مفاتیح الغیب ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں ہیں وہ انسان کو سمجھ آتی ہیں لیکن وہ علم غیب نہیں ہوتی، جیسے انٹیوشن ہوتا ہے، چھٹیس ہوتی ہے انسان کی، سکس سینس ہوتی ہے، کوئی خواب ہوتا ہے تو سچا خواب بھی نبوت کا 40واں حصہ ہے، یہ علم الغیب نہیں ہوتا، الہام ہو جاتا ہے۔ کوئی پریڈکشن انسان کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ علم اس کے پاس آ جاتا ہے، جب وہ کسی چیز کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کرتا ہے تو وہ اکثر ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ علم الغیب نہیں ہوتا، یہ علم ضرور ہوتا ہے لیکن علم غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس میں یہ 5 چیزیں شامل ہیں جس کا علم کبھی کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ بہت علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم سے نہ کوئی کبھی بچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھی کوئی کافر، کوئی منکر کبھی نہیں بچ سکے گا، کیونکہ اسے ہر چیز کی خبر ہے، جیسے علم زیادہ ہے اسے خبر بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، پردہ پوشی کرے، قیامت کے روز بھی ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی کرے، ہمیں اپنی راہ میں قبول کر لے۔ جو حکمتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بتائیں، اللہ تعالیٰ وہ سب سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، ہم اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنی تفکر وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔